الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 178 کی تفسیر چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی بدلہ تم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ تو اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کفار کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ کفار زمانہ جاہلیت میں جب قصاص لیا کرتے تھے تو اس میں عدل و انصاف قائم نہیں کرتے تھے، تو وہ اس کو اللہ نے رد فرمایا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ قتل ناحق کی 5 اقسام ہوتی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی قسم یعنی قتل عمد پر فقط قصاص ہوتا ہے، باقی 4 صورتوں میں دیت ہوتی ہے۔ دیت کے بارے میں تھوڑا سا بس یہ یاد رکھیے کہ دیت مال کو کہتے ہیں، اور جب قصاص لازم نہیں ہوتا تو پھر قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی ضائع نہیں جانے دیتا، یعنی ایک جان جو قتل کی گئی، اگر کوئی مال وغیرہ بھی مقرر نہ کیا جائے تو ایک قیمتی جان کا بلا عوض ضائع ہونا لازم آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دیت کا نظام مقرر فرمایا، اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے احکامات ارشاد فرمائے، جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے سورہ نساء میں اس کا بیان ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ تو جب مال اگر دیا جاتا ہے، قتل پہ قصاص نہیں ہوتا جیسے بقیہ 4 صورتوں میں، تو اس کو دیت کہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو قتل عمد ہے اس میں جو کہا گیا کہ قصاص لازم ہوتا ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ مقتول کے ورثاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ قاتل سے صلح کر لیں تو یہ صلح جائز ہے، بغیر مال کے بھی جائز ہے، بالکل صحیح ہے کہ وہ کہہ دیں چلو ہم نے معاف کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قاتل سے دیت طلب کر لیں یا پیسہ طلب کریں، تو دیت کی مخصوص مقدار ہوتی ہے جو سورہ نساء کے بیان میں انشاءاللہ ہم پوری بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی قاتل بھی راضی ہو جائے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں مال دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے قتل نہ کیا جائے، تو پھر ان میں باہم صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں بھی چاہیے کہ قاتل خوش دلی کے ساتھ مال ادا کرے اور مقتول کے ورثاء احسن طریقے سے اس سے مال کو وصول کریں، سختی وغیرہ نہ کریں۔ یہی آگے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جو شخص کے معاف کر دیا گیا ہو اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی شے، یعنی جس شخص نے قتل کیا اور اس کے مسلمان بھائی کی طرف سے اس کے لیے کوئی شے معاف کر دی گئی، فاتباع بالمعروف، تو پھر بھلائی کے ساتھ ادائیگی کرنا ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ بھلائی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ادائیگی کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ، یعنی بھلائی کے ساتھ پھر ادا کرنا ہوگا۔ تو ایک طرف سے قاتل کا فعل ہوگا کہ وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، اور دوسری طرف سے خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کرنا، یعنی مناسب رویے کے ساتھ، نامناسب رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ تخفیف مانے آسانی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی مقرر فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو قتل نہ کرے بدلے میں، بلکہ وہ معافی کا ثواب حاصل کرے، اور اس طرح ایک قاتل کی جان بچ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی قاتل نادم ہو اور وہ اس ندامت کے بعد ایک اچھا انسان بن جائے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سہولت آسانی ہمارے لیے رکھ دی، صرف قصاص کا یہ حکم لازم نہیں کیا ہے۔ اور یہ رحمت بھی ہے، اور واقعی رحمت ہے کہ جب کوئی شخص معاف کرے گا تو یقینی سی بات ہے کہ دوسروں کے دل میں اچھے جذبات بیدار ہوں گے اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب اور معاشرے کے افراد اس منظر کو دیکھیں گے تو ان کے لیے یہ ایک لائق تقلید امر ہوگا، اور وہ بھی اس کو اپنائیں گے، اور اس طرح معاشرے میں بگاڑ ختم ہوگا۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس جو زیادتی کرے اس کے بعد، حد سے بڑھے اس کے بھی بعد، تو فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قصاص کا حکم اور اس میں عدل و انصاف کو نافذ فرما دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور پھر وہ زمانہ جاہلیت والا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے بچو۔ تو یہ بہت اچھی بات اللہ نے بیان فرمائی، اور واقعی اور عقل والوں سے خطاب ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو یہ کہنا کہ جی جان کے بدلے میں جان، ایک شخص تو چلو مر گیا اب دوسرے کو بھی ماریں،
تو یہ تو مناسب نہیں لگتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر عقل کے ترازو پر بھی ہم اس نظام کو تولیں تو بالکل ہمیں اس میں کوئی نقص وغیرہ کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب آپ ایک جان کو قتل کریں گے جس نے کسی کو قتل کیا ہے تو لازم بات ہے کہ دوسرے پھر قتل کرنے سے بچیں گے۔ جب وہ قتل کرنے سے بچیں گے تو ان کے ہاتھوں سے کتنے لوگ محفوظ ہو جائیں گے، تو یہ حقیقتاً دوسروں کو قتل سے روکنا اور بہت سی جانوں کو قتل ہونے سے بچانا ہے، تو اس میں ہمارے لیے واقعی حیات ہے تاکہ ہم اس سے بچیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فرض قرار دیا گیا ہے تم پر جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، اگر ترک کرے وہ کچھ مال کو۔ اب کیا فرض قرار دیا گیا؟ یہاں بیان فرمایا وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، حقاً علی المتقین، یہ حکم لازم ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں پر۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ پہلے وراثت کا حکم جب تک نہیں آیا تھا تو وصیت کرنا لازم قرار دیا گیا تھا، لیکن جب وراثت کا حکم آ گیا، باقاعدہ والدین کے حصے، بہن بھائیوں کے حصے، اولاد کے حصے مقرر کر دیے گئے اور زوجین میاں بیوی کے حصے بتا دیے گئے، تو پھر یہ وصیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم غور کریں تو دیکھیں والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اب یہ چونکہ والدین کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، دیگر رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے، تو اب یہ وصیت کرنا کوئی لازم نہیں رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ وصیت اصل میں موت کے بعد کسی کو بطور احسان کسی شے کا مالک بنا دینا ہے۔ مرنے سے پہلے کوئی شخص اس طرح کہہ جائے کہ میرا فلاں مال فلاں کو دے دینا، تو یہ گویا کہ مرنے سے پہلے اس نے بطور احسان کسی کو اس مال کا مالک بنا دیا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور اس سے آپ کو بتایا کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ ترمذی صفحہ نمبر 308 پر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے ساتھ جب فرما رہے تھے تو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کے لیے اس کا حق بیان کر دیا ہے، یعنی اس کی وراثت کو بیان کر دیا ہے، اس کے حصے کو بیان کر دیا ہے، لہٰذا وارثوں کے لیے وصیت جائز نہیں۔ تو ویسے تو ہم اس آیت کو منسوخ مان رہے ہیں ان آیات سے جو میراث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ حدیث اس نسخ کو واضح کر رہی ہے کہ واقعی اب وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی ہے، اب وارثوں کو ان کا حصہ ہی دینا ہوگا۔ اور بالفرض اگر کوئی اپنے ورثاء کے لیے وصیت کر جائے، میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے دینا، فلاں بیٹے کو اتنا مال، بیوی کو اتنا مال دے دینا، تو یہ اس کی وصیت اب نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے انتقال کے بعد جس طرح شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں ویسا ان کے اندر باہم تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگرچہ ورثاء کے لیے یہ وراثت یعنی جو وصیت ہے منسوخ ہو چکی ہے، لیکن دیگر لوگوں کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے، دیگر اور محکموں کے لیے اور مقامات پر وصیت کرنا اب بھی جائز ہے، اور بعض صورتوں کے اندر وصیت کرنا ممنوع ہوتا ہے، لہٰذا جو وارثوں کے علاوہ ہم کچھ وصیت کریں گے اس کی کچھ اقسام بنتی ہیں۔ تو یہ 6 قسمیں ہوتی ہیں جن کا جاننا بہتر رہے گا۔ ایک ہوتی ہے واجب، وصیت کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب ہم پر اللہ تبارک و تعالی یا مخلوق کا کوئی قرض رہے۔ مثال کے طور پہ کسی پر نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، حج باقی ہے، فرض ہو چکا تھا ادا نہ کر سکا، تو اس پر وصیت کر کے جانا واجب ہوگا کہ میری طرف سے حج کر دینا، میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، روزوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ اور اسی طرح مخلوق کا مثلا کسی کا قرضہ ہمارے اوپر تھا تو اس کو اپنے گھر والوں کو اطلاع دے کر جانا واجب ہے کہ میرے مال میں سے فلاں کا قرضہ ادا کر دینا، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ دوسری مستحب ہوتی ہے، جیسے مرنے سے پہلے کوئی کسی دینی مدرسے کو، کسی غریب آدمی کو وہ وصیت کر جائے کہ فلاں کو مال دے دینا، فلاں مدرسے میں لگا دینا، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ یہ جو مطلب وصیت ہے مستحب اور واجب۔ اور تیسری پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک مباح ہوتی ہے۔ مباح کا مطلب نہ ثواب نہ گناہ، جیسے اپنے امیر رشتہ داروں کو وصیت کر دینا۔ پہلی امیر ہے، ہم کہیں بھی میرے اتنا مال فلاں کو دے دینا، تو اس امیر آدمی کو دینے کا فائدہ کیا ہے، لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو یہ مباح ہوگی۔ اس طرح دنیا دار قسم کے لوگوں کو جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ وہ اس مال کو گناہ میں تو خرچ نہیں کریں گے لیکن دنیاوی امور میں خرچ کریں گے، ثواب کے کاموں میں نہیں لگائیں گے، ان کو دینا مباح ہوتا ہے۔ کہ دینا گناہ تو نہیں تو بہتر تھا کہ نہ دیتے، لیکن دیا تو بہرحال یہ مباح ہے۔
تو یہ واجب، مستحب اور مباح جو وصیت ہوتی ہے، یہ وصیت تہائی مال میں جاری ہوتی ہے۔ یعنی جب آدمی مرے گا اس کے مال کے سب سے پہلے تو اس کے مال سے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ کسی کا قرضہ ہو تو قرضہ ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی وصیت اس قسم کی تھی تو اس کے مال کے 3 حصے کریں گے، تو تیسرا حصہ ہے جس کو تہائی حصہ کہا جائے گا، اس میں سے وصیت کو پورا کریں گے۔ اگر وصیت سے یعنی اس مال سے پوری وصیت پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر مال ختم ہو گیا، ابھی وصیت مکمل نہ ہوئی تھی، تو اب یہ ورثاء کے لیے مطلب اجازت ہے کہ چاہیں تو اپنا مال لگا کر اس کی وصیت کو پورا کر دیں، چاہے اس طرح چھوڑ دیں، ان پہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال واجب، مستحب، مباح جو وصیت ہوتی ہے یہ تہائی مال میں جاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک صورت ہوتی ہے وصیت کی مکروہ تنزیہی، یعنی آدمی گناہ گار تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے، جیسے فساق و فجار گناہ گاروں کے لیے وصیت کر دینا کہ فلاں گناہ گار کو اتنا مال دے دو، اتنا مال دے دو، کیونکہ یہ اگرچہ گناہ گار ضرور ہے لیکن کنفرم نہیں ہے کہ اس مال کو گناہ میں ہی خرچ کرے گا، لہٰذا اس کو دینا مکروہ ضرور ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا۔ اور بعض ہوتی ہے مکروہ تحریمی، یعنی ایسی وصیت کرنا حرام کے نزدیک ہوتا ہے، جیسے کوئی رشتہ دار امیر ہو یا کوئی اجنبی بھی امیر ہو اور خوب فاسق فاجر ہو اور یقین ہو کہ یہ اس مال کو گناہ میں خرچ کرے گا، جیسے مثال کے طور پہ کسی مطلب فلمی ادارے کے اندر اپنا پیسہ دے کے چلے جانا، تو لازم بات ہے کہ اس کو غلط کاموں میں استعمال کیا جائے گا، تو ایسی وصیت مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے حرام، یعنی خاص گناہ کے لیے کوئی خدا نخواستہ وصیت کر جائے کہ جو اس سے فلاں چیز، مثلا خدا نخواستہ کس نے وصیت کی کہ اس سے شراب خرید کے لوگوں میں تقسیم کر دینا، یہ وصیت حرام ہوتی ہے۔ تو ان وصیتوں کو پورا کرنا بھی نہیں چاہیے، جو مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی یا حرام وصیت ہے، ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جس شخص نے بدل دیا اس وصیت کو بعد اس کے سننے کے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو محض اس تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لہذا جس کے لیے میت نے وصیت کی ہے اور وصیت جائز ہے تو پھر اس مقام پر ہی خرچ کرنی چاہیے۔ اگر رشتہ داروں نے اس وصیت کو پورا نہ کیا اور انہوں نے اس مال کو دبانے کی کوشش کی تو بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوگا۔ فمن خاف من موس جنفا او اثما، پس جو شخص خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے سے زیادتی کا، طرفداری کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر وہ اصلاح کر دے ان لوگوں کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والا کوئی وصیت کرتا ہے اور اس میں کسی ایک فریق کی بہت زیادہ طرفداری کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ورثاء کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو یہ وصیت کر رہا تھا، اگر وہ ان رشتہ داروں میں اور جس کے لیے وصیت کی تھی اس شخص کے درمیان صلح کروا دے اور اس جس کے لیے وصیت کی تھی اسے راضی کر لے کہ دیکھو ورثاء کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ مان جائیں اور ان کا مال لیں، تو یہ ایک اچھی کوشش ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ وصیت کو تبدیل کرنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہاں اپنا کوئی ذاتی فائدہ مقصود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو نقصان سے بچانا مقصود ہے۔ یا اس کا دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ اگر وصیت کرنے والا، جس کو موسی کہا جاتا ہے، کوئی وصیت ایسی کرے کہ جو مناسب نہ ہو، مثلا خطا کے لیے کر رہا ہے، گناہ کے لیے وصیت کر رہا ہے اور اسے خود نہیں پتہ کہ میں جس کام کے لیے وصیت کر رہا ہوں وہ بارگاہ الہی میں قابل گرفت ہے، تو ایسے موقع پر اگر سامنے والا یعنی وصیت سننے والا اسے سمجھائے کہ آپ اس قسم کی وصیت نہ کریں، اس میں یہ نقصان ہے اور اس طرح آپ کی آخرت کو اس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کو ثواب بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا اور بیان کرتے ہوئے ایک مشبہ بھی ذکر کر دیا، یعنی جن سے ہمیں تشبیہ دی گئی ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اس امت پر جب روزے فرض کیے گئے تو یہ ہو سکتا تھا کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے کہ شاید صرف ہم پر ہی روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ شدید عبادت ہم پر لازم کر دی گئی، تو یہ سمجھا دیا گیا کہ اس مشقت میں تم ہی مبتلا نہیں ہوئے بلکہ نفس کو زیر کرنے کے لیے یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر بھی واجب فرمائی تھی، فرض فرمائی تھی۔
اور اس طرح جب ایک سختی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور مجموعی طور پر آئے تو اس کی سختی کم محسوس ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مارکیٹ میں ایک شخص کی دکان جل جائے، فقط ایک کی، باقی سب کی بچ جائیں، اسے زیادہ صدمہ ہوگا، اور پوری مارکیٹ اگر جل جائے تو اتنا زیادہ صدمہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب اجتماعی طور پہ سختی اور مصیبت آئی ہے۔ تو یہ ہمیں یعنی روزوں کی جو سختی تھی، اس میں جو مشقت تھی، اسے کم کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اور آخر میں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ ثابت کر دیا کہ روزہ رکھنے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائدہ پوشیدہ نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ روزوں کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ ہم کھانے پینے، جماع وغیرہ سے رکیں۔ وہ خواہشات نفسانیہ جن میں جوازی پہلو ہے، جب ہم اس سے رکیں گے اور نفس اس ہمارے رکنے کی وجہ سے مغلوب ہوگا، تو پھر ہم ان خواہشات سے بھی رک سکتے ہیں کہ جن کی تکمیل حرام ہے، اور جن کی تکمیل کے بعد نفس بہت زیادہ دلیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم پرہیزگار ہو جائیں گے، متقی بنیں گے۔ لہٰذا روزہ رکھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے بلکہ مخلوق کو ہی ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس جو تم میں سے ہو مریض یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی کا پورا کرنا ہوگا، گنتی کو پورا کرنا ہوگا۔ تو پہلے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے تخفیف فرمائی کہ جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کے مرض کا ثبوت تین طریقوں میں سے کسی ایک ذریعے سے ہو جائے، کہ یا تو سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، کہ پہلے سال مثلا روزہ رکھے تھے، پچھلے سال روزہ رکھے تھے تو یہ بیماری بہت بڑھ گئی تھی، یا میں بیمار ہو گیا تھا، تو یہ تجربہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس دفعہ وہ مطلب روزے نہ رکھے جائیں اور اس مرض سے بچا جائے۔ دوسرا ہے موجودہ مشاہدہ، ایک دو روزے رکھے تو بیماری پیدا ہو گئی یا بیماری بڑھنا شروع ہو گئی، پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب رکھے تو ایسا ہو گیا، تو یہ ایک دو دن کے مشاہدے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بیماری بڑھ رہی ہے، ایسی صورت میں بھی رخصت کی اجازت ہوتی ہے۔ اور تیسرا کوئی ماہر طبیب جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، وہ یہ بتائے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ کو یہ مرض ہوگا یا آپ کے امراض میں زیادتی ہو جائے گی، تو اس پر اعتماد رکھتے ہوئے بھی انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جب تک ان تین ذرائع سے مرض کا تحقق نہیں ہوگا، ثبوت نہیں ہوگا، تو خالی یہ سوچنا کہ شاید میں بیمار ہو جاؤں، یا ہلکی سی بیماری ہے اس میں زیادہ کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، اور پھر سوچا کہ چلو جی میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں بعد میں رکھ لوں گا، یہ گناہ ہوگا اور اس رخصت کے تحت نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ یا تم سفر پر ہو تب بھی رخصت ہوتی ہے۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے، اور سفر شرعی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی شہری حدود سے باہر نکلے اس ارادے کے ساتھ کہ وہ کم از کم 57.5 میل یا 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر دور جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکلے گا اس ارادے کے ساتھ، یعنی اتنی مدت مسافت طے کرنے کی نیت سے باہر نکلے گا تو وہ مسافر ہو جائے گا۔ مسافر کے لیے رخصت لیکن اس صورت میں ہوتی ہے جب اسے سحری سفر کے دوران ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اپنے گھر میں، اس نے رات کو روزہ رکھا ہے، 10-11 بجے دن میں سفر کا ارادہ رکھتا ہے، تو اب اگر شہری حدود سے نکلے گا بھی تو زیادہ 1-2 بج رہے ہوں گے مثال کے طور پر، تو یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا کہ اب سفر کے دوران جیسے شہر سے باہر نکلے روزہ توڑ دے کہ جی مجھے رخصت مل گئی ہے، کیونکہ یہ سحری اس کو گھر پر ملی تھی۔ ہاں اب اگر مثلا یہ سفر طے کرتا ہوا رات آ گئی اور پھر سحری کا وقت آیا تو اب اس کو اجازت ہے کہ اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ سحری اس کو دوران سفر ملی ہے۔ تو یہ سفر کے بارے میں بھی یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت عنایت فرمائی کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیہ ہے، اور فدیہ بیان فرمایا کہ ایک مسکین کا کھانا۔ تو یہ آیت کریمہ دو طرح پڑھی گئی ہے، ایک تو یطیقونہ، اس کو مثبت کلام ہی رکھا گیا ہے، اس میں منفی نفی والا معنی نہیں لیا گیا۔ اس سے مراد تو پھر یہ ہوگا کہ جو روزے کی طاقت رکھتے بھی ہیں، اگر ان کو روزہ کچھ مشقت کا سبب محسوس ہوتا ہے تو وہ فدیہ دے دیں اور روزہ نہ رکھیں۔ تو پھر یہ شروع اسلام پر محمول ہوگا کہ جب تازہ روزے فرض ہوئے تھے تو بہت سے ایسے تھے جن کے لیے روزہ رکھنا بہت ہی گراں تھا، ان کو رخصت دی گئی تھی کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم فدیہ ادا کر دو۔
لیکن پھر بعد میں اگلی آیت جیسے آ رہی ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم ہو، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے، اس سے یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ پھر بعد میں سب کو عادت ہو گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ اور یا پھر یہاں پہ لا محذوف ہے، لا یطیقونہ، یہ باب افعال سے ہے، اور باب افعال کا ایک خاصہ ہوتا ہے سلب ماخذ، جو خالصتاً علمی بات ہو جائے گی اور لمبی بات ہوگی، تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ لا یطیقونہ ہوگا۔ تو اب معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پر ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دینا لازم ہے۔ لیکن یہ فدیہ کون دے گا اور کن صورتوں میں دے گا، اس میں تھوڑا سا کلام ہوگا۔ اس آیت کے مکمل مفہوم کو جاننے کے لیے یہ تفصیل جاننا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں وہ تفصیل ذکر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔